ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد، ہر قسم کی تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس کی بے شمار ہمارے پاس نعمتیں ہیں، جس کے فضل و کرم سے ہم نعمتوں میں جی رہے ہیں۔ بے شمار درود و سلام ہادی عالم رحمت للعالمین امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد، ہمارے والد صاحب کے ایک دوست تھے، تو ہمارے والد صاحب جب اللہ نے ان کو ہدایت دی تو پہلے تو سارے جو معاشرے میں کام ہوتے ہیں شرکیہ کا اسی طرح تھے، اب وہ جلسوں میں جاتے تو وہ اپنے دوستوں کو بھی لے کے جاتے۔ ایک ان کے دوست کیا کرتے کہ جس خطیب کا کوئی درس پسند آتا پھر اس کا جہاں بھی درس ہوتا سنتے، ادھر پھر دوسری جگہ، تیسری جگہ، چوتھی جگہ، کچھ بار سن کے تو اکثر کے بارے میں ان کی رائے یہ ہوئی کہ یہ ہر جگہ ایک ہی درس دیتے ہیں۔ وہ جب آپ نے مختلف جگہوں پہ بیان کرنا ہو تو ایک ہی بیان پھر کئی جگہ پہ سامعین نہیں ہوتے ہیں نا، تو بہت سے جو عوامی خطیب ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث تو وہی ہے، تو کچھ موضوعات ہوتے ہیں وہ ان کی طلب ہوتی ہے، لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس موضوع پہ بیان کریں، بیان تو ایک ہی ہوگا۔ بہرحال آخر کار ان کو ایک مولانا پسند آ گئے اور ماشاءاللہ ان کا بھی عقیدہ ٹھیک ہو گیا۔ تو میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ یہ نہ کہیں نا کہ مولوی صاحب ہر جو ہے نا درس میں آ کے ایک ہی بات کرتے ہیں، کیوں جی؟ ایسا تو نہیں ہے جی، نہیں ایسے۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جس آخری پوائنٹ پہ ہم نے بات ختم کی ہو نا تو اسی سے شروع کرتے ہیں۔ تو ہم پہنچے تھے برکتوں کے حوالے سے بیان میں کہ تقوی کی برکتیں کیا ہیں۔ برکت کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، وقت میں اور مال میں، اولاد میں، زندگی میں، ہر چیز میں برکت کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں۔ کئی ایک محدثین کا یہ کہنا ہے کہ جتنا قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے ہیں، جتنا قرآن سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں، حدیث کا علم اتنا زیادہ ملتا ہے، اتنا زیادہ حدیث کا علم سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں بات آئی ہے تو ہمارے استاد تھے، فوت ہو گئے ہیں، حافظ زبیر رضی رحمہ اللہ، تو فجر کے بعد کا وقت تھا تو وہ ذکر کر رہے تھے کہ قرآن مجید تلاوت کا اپنا ایک لذت ہے اس کی اپنی، اور پھر صبح کے وقت تلاوت، فجر سے پہلے قرآن کا پڑھنا، وہ قیام میں ہے یا جیسے بھی پڑھتے ہیں، اس کی اپنی ایک لذت ہے۔ اور جب وہ یہ بات بتا رہے تھے تو ان کے بتانے کے انداز سے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کو کتنا اچھا لگا ہے۔ ایک آدمی اگر
تازہ تازہ آم کھا کے آئے، چھٹی سے آیا خاص کر، اچھے طریقے سے اچھے سے آم، یا کہیں سے کوئی بھی اچھی سی چیز کھا کے آئے، اب وہ بتاتا ہے کہ میں نے فلاں چیز کھائی ہے، تو جہاں وہ زبان سے بتاتا ہے، اس کے چہرے کے تاثرات، اس کا مسکرانے کا انداز، اور اس کے جو ہے نا وہ ہلنے جلنے سے، باڈی لینگویج سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کو چیز کتنی اچھی لگی۔ تو قرآن مجید پڑھنے کی لذت اپنی ہے، اور قرآن مجید کا پڑھنا یہ ایک ذریعہ ہے آپ کو تقویٰ کی معراج تک پہنچانے کا، اور اس کی برکتیں زندگی میں، قرآن کی بھی بہت برکتیں ہیں۔ اور تقویٰ کی برکات کیا کیا ہیں؟ ایک پوائنٹ ہم نے اس حوالے سے سنا تھا کہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں عزت و تکریم پاتا ہے۔ اور بہت مشہور جو آیت ہے سورہ الحجرات کی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو تمہیں اللہ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور یہ جو قبیلے ہیں، یہ حسب و نسب ہے، یہ قوموں میں جو تقسیم ہے، یہ تو تعارف کے لیے ہے۔ اللہ کے ہاں عزت و تکریم ان چیزوں سے نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہاں عزت و تکریم پانا چاہتے ہو تو اکرمکم عند اللہ، تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اور یہ نہ سمجھو کہ اللہ کا علم کتنا ہے، اللہ بتاتے ہیں ساتھ ہی ان اللہ علیم خبیر، یعنی یہ نہ سمجھو کہ یہ پہچان جو ہے یا یہ فرق اللہ کے لیے یہ فرق نہیں ہے، یہ آپس میں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، خبر رکھتا ہے۔ یہ خبیر جب آتا ہے نا اللہ کی صفت، اس کا مطلب ہے ہر وقت کی خبر، تازہ، اپ ڈیٹ، باخبر، ہر وقت ہر لمحے کی خبر ہے۔ خبیر کا یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ ساری خبریں ہیں، ساری خبروں کے لیے اور بھی صفات ہیں۔ خبیر خوب خبر رکھتا ہے، ہر لمحے کی خبر رکھتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے یہ آیت کریمہ بھی سنی تھی، اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہو یا نساء النبی کی، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لیکن تب عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تب یہ فرق ہوگا کہ جب تم کیا کرو، تقوی اختیار کرو۔ اور پھر غالباً یہاں آخری بات ہم نے یہ کی تھی کہ جب یہ سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پہلے تو آیات بیان ہوئی کہ لوگوں میں سے من اکرم الناس، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقاہم، ان میں سے زیادہ تقوی والا۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کے خطبات میں سے ایک خطبہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، معروف الفاظ ہیں، اے لوگو، الا ان ربکم واحد، تمہارا رب کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ ان ربکم، یقیناً تمہارا رب واحد ایک ہے، پالنے والا تمہارا ایک ہے۔ وان اباکم واحد، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ الا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پہ، ولا لعجمی علی عربی، اور کسی عجمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ولا احمر علی اسود، کسی سرخ یا سفید کو کالے پہ کوئی، جو صحیح سفید ہوتے ہیں نا بالکل سفید، تو ان کا سفیدی کے بعد چہرہ سرخی کی مائل ہو جاتا ہے، تو کوئی سفید اس کو کسی کالے پہ، یا کسی کالے کو کسی گورے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ پہلے فضیلت کا انکار کیا، جیسے وہی لا الہ الا اللہ میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر اللہ، یہاں پہ وہی انداز ہے، پہلے انکار ہے، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے کسی عربی کو عجمی پہ، کسی عجمی کو عربی پہ، کسی گورے کو کالے پہ، یا کالے کو گورے پہ، الا بالتقوی، مگر تقوی کی وجہ سے۔ اگر کوئی فضیلت کا سبب ہے، تقوی ہے۔ اور یہ فرما کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا، صحابہ سے پوچھا، ابلغت، کیا میں نے پہنچا دی ہے خبر، کیا بتا دیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دی خبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں موضوع سے تھوڑی سی ہٹ کے بات ہے، یعنی جو ہم تقوی کی بات کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے صحابہ میں ایک صحابی تھے جلیبیب نام تھا ان کا، تو اس میں جو میں قصہ بیان کروں گا کچھ احادیث میں بیان ہوا اور کچھ تاریخی روایات میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی جلیبیب سے کہا کہ شادی کر لو۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کون رشتہ دے گا، میرے پاس تو مال و متاع ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا نکاح کر لو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے کون رشتہ دے گا، میرا کوئی حسب و نسب ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا نکاح کر لو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول کوئی خوبصورتی
یا جن چیزوں کی وجہ سے اپنے الفاظ میں ترجمہ کریں، نکاح کیا جاتا ہے حسب و نسب، مال و متاع یا خوبصورتی، کوئی بھی نہیں، پتلے سے تھے، چھوٹا سا قد تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مجلس میں یا دوسری تیسری مجلس میں پھر فرمایا کہ فلاں انصاری صحابی کے گھر چلے جاؤ۔ تو یہ اس انصاری صحابی کے گھر چلے گئے اور کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کر دو۔ کہتے ہیں تم سے نکاح کر دوں؟ اور اندر جاتے ہیں، بیوی سے بات کر رہے ہیں، بیٹی تک آواز پہنچ جاتی ہے، ابھی بات ہی کریں، انکار نہیں کیا، اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، لیکن ظاہر مال ساری چیزیں ایسی ہیں، اس بات ہی کر رہے ہیں تو بیٹی نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تو پھر میرا اس سے نکاح کر دو، اور انہوں نے جلیبیب سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ غزوے میں تھے، اور بھی بعض روایات ہیں میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، غزوے میں تھے تو جیسے جنگ کے اختتام پہ ہوتا تھا کہ زخمی کون ہے، شہید کون ہے، سب کو دیکھتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلیبیب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، بار بار پوچھ رہے ہیں، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اٹھتے ہیں، جا کے زخمیوں میں شہیدوں میں دیکھتے ہیں تو ایک جگہ جلیبیب کی میت ملتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابی کہتے ہیں اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور جلیبیب کو لے کے آتے ہیں اور خود اپنے ہاتھوں سے پھر اتارتے ہیں راہ میں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے صحابہ سے محبت تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی صحابہ سے جو محبت کرتے تھے، اگر کوئی فرق ہوتا تھا، فضیلت ہوتی تھی، حسب و نسب کی وجہ سے نہیں تھی، تقویٰ کی بنیاد پہ تھی، کسی کے امیر ہونے پہ نہیں تھی، کسی کی امارت کی وجہ سے محبت نہیں ہوتی تھی، نہیں تو بڑے غنی صحابہ بھی تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی صحابہ میں وہ فرق نہیں کرتے، بلکہ بہت سارے محدثین یہ بات لکھتے ہیں، علماء یہ بات سمجھاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی سے رویہ ایسا تھا کہ سب یہ سمجھتے کہ میرے ساتھ جو محبت ہے اتنی کسی اور سے نہیں ہے، اور ایسے کئی واقعات موجود ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری حج کے مختلف دنوں میں جو خطبے دیے ان میں سے ایک آپ نے سنا، اور اس کے علاوہ بھی مقامات پہ ایسے بیان ہوا، انہیں میں سے ایک فتح مکہ کا موقع تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان اللہ قد اذهب عنکم، اے لوگو اللہ نے تم سے دور کر دیا ہے عبیت الجاہلیہ، جاہلیت کی جو نخوت یا تکبر تھا، اللہ نے اس کو تم سے دور کر دیا ہے، وتعاظمها بآبائها، آباء و اجداد پہ جو فخر تھا اللہ نے اس کو بھی فخر کر دیا ہے۔ فالناس رجلان، لوگ اب دو ہی قسم کے ہیں، رجل بر تقی کریم، ایک وہ بندہ ہے نیکی والا ہے، تقوی والا ہے، کریم علی اللہ، یہ بندہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کے ہاں یہ عزت والا ہے۔ ورجل، اور دوسرا آدمی کون ہے، فاجر شقی ہین علی اللہ، فاجر آدمی، گناہ گار آدمی، گناہ کرنے والا، اللہ کا نام فرمان، ہین علی اللہ، یہ بندہ اللہ کے ہاں گھٹیا آدمی ہے، اللہ کے ہاں ہلکا آدمی ہے، اس کا کوئی مقام مرتبہ اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ والناس بنو آدم، لوگ سب کے سب آدم کی اولاد ہیں، وخلق اللہ آدم من تراب، اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ قال اللہ تعالی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ابھی آپ ترجمہ سن چکے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی حوالے سے ایک اور فرمان ہے، الحسب المال والکرم التقوی، لوگوں کے ہاں جو پیمانہ ہے نا کسی کی عزت اور تکریم کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں بتا دیا۔ لوگ حسب و نسب والے فقیر کو کچھ نہیں سمجھتے، غریب آدمی ہے حسب و نسب والا ہے کچھ نہیں سمجھتے، ہاں وہ کوئی مجنون ہو نا، پاگل ہو۔ کل ایک صاحب کل کے پرسوں میرے پاس بیٹھ کے بتا رہے تھے کہ ان کے علاقے میں ان کی اپنی دیکھی ہوئی کہانی کہ وہ جو ہے نا پھرتے رہتے تھے، بابا جی ذہنی طور پہ مفلوج تھے، اور آخری عمر میں تو جا کے یہاں تک معاملہ تھا کہ نیچے والا لباس بھی بعض اوقات پورا نہیں ہوتا تھا، فوت ہو گئے، کسی نے دفن کیا، جگہ بنا دی بیٹھنے کی، سلسلہ چل پڑا آمدن کا، اب وہ پہنچے ہوئے ہو گئے، ہاں جو زندگی میں سمجھتا نہیں تھا کسی کی، اس کی قبر بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کا مزاج کیا ہے، لوگ مال والے کو
حسب و نسب والا سمجھتے ہیں۔ اب آج کل تو یہ رواج ہے نا، جس کے پاس پیسے آتے ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ اونچی ذات لکھوا لیتا ہے، پیسے آگے اب یہ فلاں 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 ہیں، پہلے بے شک جو بھی ہو، لیکن والکرم التقوی، لیکن اللہ کے ہاں معزز شخص کون ہے؟ تقوی والا ہے۔ تقوی کی برکات میں سے ایک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بڑی عظیم آیت ہے، اگر ہمیں یاد رہ جائے، واللہ ولی المتقین، اللہ متقین کا ولی کسے کہتے ہیں؟ دوست ہے، اللہ متقین کا دوست ہے۔ دوسرا مقام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اولیاؤہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون، اللہ کا کوئی دوست ہے ہی نہیں، اللہ کے دوست ہے ہی نہیں ہے، الا المتقون، مگر تقوی اختیار کرنے والے۔ تقوی کی برکات میں سے ایک یہ ہے کہ جو متقی بن جاتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈرنا، والعمل بالتنزیل، اور جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن و حدیث، جو بھی اللہ نے نازل کیا ہے اس کے اوپر عمل کر لینا، اس کی چھاپ ہمارے اعمال میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے ہر گوشے میں نظر آئے۔ اور الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈرنا، والعمل بالتنزیل، اور اللہ کی نازل کردہ ہوئی چیز اس کے اوپر عمل کرنا، والقناعۃ بالقلیل، اور تھوڑے کے اوپر قناعت کرنا، جتنا بھی ہے الحمدللہ، جو بھی ہے الحمدللہ۔ زیادہ کی کوشش کرنا اور چیز ہے، اور زیادہ کی ہوس ہو جانا اور چیز ہے، اور جن کو ہوس ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ابھی یہ چند دن پہلے بیٹے نے باپ کو قتل کر دی، وجہ کیا بتائی؟ باپ کا پیسہ خرچ کرنے کی آزادی نہیں۔ اب باپ غربت سے اوپر آیا تھا، غریب تھا، آہستہ آہستہ مالدار ہو گیا، ارب پتی ہو گیا۔ اب جو غربت سے اوپر جاتا ہے تو وہ خرچ بھی اسی لحاظ سے کرتا ہے، تو وہ اس کو ہوتا ہے کہ میں مشکل سے اس کی وہ، لیکن امیر یعنی خود امیر ہے بندہ لیکن غریب سے امیر ہوا ہے، یا دوسرے الفاظ میں غریب باپ کی اولاد اس کا برتاؤ اور ہوتا ہے، اور امیر باپ کی اولاد اس کا برتاؤ اور ہوتا ہے۔ تو وہ تو غربت سے اوپر گیا تھا، اور اس نے تو جو ہے وہ باپ کا مال دیکھا، صرف اس لیے باپ کو قتل کروا دیا لاکھوں روپے دے کے۔ اب یہ اندازہ کر لیں کہ 15 لاکھ دیے ہیں اور باقی کا وعدہ کیا ہے وراثت سے ملنے کے بعد، تو اس کے بیٹے کے پاس پیسہ کتنا ہوگا؟ کس لیے؟ ہوس ہے، ہوس، خرچ کرنے کی آزادی چاہتا ہوں، تو یہ ہوس نہیں ہونی چاہیے۔ والقناعۃ بالقلیل، جو ہے اس کے اوپر قناعت اختیار کرنی چاہیے۔ اور وتزودوا لیوم الرحیل، جس دن جانا ہے اس دن کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کرو، تیاری ہونی چاہیے ساتھ۔ یہ چار بنیادی ستون ہیں، کس چیز کے؟ تقوی کے، اللہ کا ڈر، قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں لے کے آنا، اور اسی طرح تھوڑے پہ قناعت کرنا، اور آخرت کی تیاری کرنا۔ یہ جب بندے کو احساس ہو جائے نا، اس کی زندگی میں یہ احساس آ جائے، تو پھر تقوی آتا ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں، اور یہی کرنا ہے مجھے، اور کچھ نہیں کرنا۔ اور جب کوئی اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ کہ جب کوئی اللہ کا دوست بن جاتا ہے اس کے اوپر کوئی خوف نہیں رہتا، کوئی غم نہیں رہتا۔ خوف اور غم نہ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے ایک معنی یہ بتایا کہ آگے کے بارے میں اس کو کوئی ڈر نہیں رہتا، اور جو دنیا میں کرتا رہا ہے اس کا بھی کوئی غم نہیں رہتا، کیونکہ اس نے تو نیکیاں کی ہے، رب کو راضی کیا ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس کا یہ بتایا معنی کہ پچھلوں کے بارے میں اسے کوئی خوف نہیں ہے، پیچھے جو رہ گئے ہیں ان کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ان کا کیا بنے گا۔ متقی کی اولاد کی بھی اللہ حفاظت کرتا ہے، اور آگے کیا ہونا ہے اس کا بھی اسے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے، یہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ کانوا یتقون،
جو تقوی اختیار کرتے تھے۔ تو متقی اس کو اللہ تعالیٰ کی دوستی ملتی ہے، اور جسے اللہ کی دوستی مل جائے، جو اللہ کا دوست بن جائے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ عظیم کامیابی ہے اور یہی اصل کامیابی ہے۔ اور جو اللہ کا دوست بن جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی قال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے دوست سے دشمنی کی تو اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کر دیا ہے۔ تقوی کی برکات میں سے ایک یہ ہے کہ جو متقی ہے اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن بہت سارے فتنوں کا تذکرہ کیا اور انہی میں فتنۃ الاحلاس کا ذکر کیا۔ تو کسی نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فتنۃ الاحلاس یہ کیا چیز ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہی حرب و حرب، یہ ایسا فتنہ ہوگا کہ لوگ آپس میں بغض و عداوت کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے اور آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے سے مال چھین لیں گے، یہ حالت ہوگی ان کی۔ ثم فتنۃ السراء، اس کے بعد نعمتوں کا فتنہ آئے گا، دخنها من تحت قدمی رجل من اہل بیتی، اور یہ جو فتنۃ السراء ہوگا، اس فتنے میں دھواں اٹھے گا، یعنی اس فتنے کا دھواں اٹھے گا میرے اہل بیت کے قدموں کے نیچے سے، یعنی اس فتنے کو برپا کرنے والا ایک شخص میرے اہل بیت میں سے ہوگا۔ وہ گمان کرے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یزعم انہ منی، وہ یہ گمان کرے گا کہ وہ مجھ سے ہے، ولیس منی، اور وہ مجھ سے نہیں، انما اولیائی المتقون، میرے دوست یقیناً میرے دوست تقوی والے ہیں۔ فتنوں کا ذکر ہوا اور اس میں اہل بیت کے ایک شخص کا ذکر ہوا، اور یہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ نسب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوگا، نسب میں قریب ہوگا، لیکن گناہوں میں مبتلا ہوا تو دور ہو گیا، اور متقی وہ میرے دوست بن گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی حاصل ہوتی ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اس کی مزید وضاحت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان اہل بیتی ہؤلاء، بلا شبہ میرے یہ اہل بیت سمجھتے ہیں، یرون انہم اولی الناس بی، کہ لوگوں میں میرے سب سے قریب یا سب سے زیادہ تعلق رکھنے والے یہ ہیں، وان اولی الناس بی المتقون، حقیقت میں میرے سب سے قریب کون لوگ ہیں؟ المتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، من کانوا وحیث کانوا، کوئی بھی ہے اور کہیں بھی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی کس کو ملے گی؟ نسب کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے۔ جو بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے اس کو اللہ کی محبت مل جاتی ہے۔ کیا ملتا ہے اس کو؟ اللہ تعالیٰ کی محبت مل جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بلا من اوفی بعہدہ واتقى، جس نے اپنا عہد پورا کر دیا اور تقوی اختیار کیا، فإن اللہ یحب المتقین، تو یقیناً اللہ متقین سے محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب العبد، یقیناً اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے العبد التقی الغنی الخفی، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے اور غنی ہے۔ غنی کا مطلب کہ جو دل سے غنی ہے، ایک ہے مالدار، ایک ہے دل غنی ہے۔ دل غنی تب ہوتا ہے کہ جب بندہ اس کو دوسروں کے مال، دوسروں کی چیزوں کی ہوس ختم ہو جاتی ہے، جو ہے الحمدللہ قناعت کے قریب قریب گنا ہے۔ خفی کا مطلب ہے جو عبادت انتہائی انہماک سے کرتا ہے، کوئی اس میں ریاکاری نہیں ہے، لوگوں میں مشہوری نہیں چاہتا۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی اس کو محبت مل جائے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس میں حدیث لمبی ہے، میں صرف ترجمہ کرتا جاتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرا بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے، جب میرا بندہ میری قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہاں تک کہ وہ میرے قریب ہو جاتا ہے، وہ میری محبت حاصل کر لیتا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، پہلے فرمایا کہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میری قربت اختیار کرتا ہے، نفل کام عبادت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔
اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کچھ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وَإِن سَأَلَنِي، اگر مجھ سے وہ سوال کرے میں اس کو عطا کرتا ہوں، اور اگر میری پناہ طلب کرے، کسی چیز سے بچنے کے لیے میری پناہ میں آنا چاہے، میں اس کو پناہ عطا کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں وَإِذَا اسْتَنصَرَ بِي نَصَرْتُهُ، اور جب وہ مجھ سے مدد طلب کرے میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے کیا لیا کہ کوئی بندہ نیکی کرتے کرتے اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ اور اللہ نعوذ باللہ ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ محدثین نے اس حوالے سے خوب وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب بندہ میرے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے، میں اس کی مدد ایسے کرتا ہوں جیسے اس کی آنکھ اس کی مدد کرتی، جیسے اس کا کان اس کی مدد کرتا ہے، میں اس کی اس طریقے سے مدد کرتا ہوں، اتنی زیادہ مدد کرتا ہوں، اتنا اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اتنی میں اس کی حفاظت کرتا ہوں جیسے اس کی اپنی چیزیں اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ایک عام معنی جو اس کا بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ اور عقل اتنی عطا کر دیتے ہیں کہ اسے صحیح نظر آتا ہے، سمجھ جاتا ہے، سنائی اچھی دیتا ہے، اس کو سمجھ جاتا ہے صحیح طرح، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد اس طریقے سے کرتا ہے۔ اس حدیث کا یہ معنی ہے، اور جو بعض گمراہ لوگوں نے معنی لیا اس سے وہ معنی نہیں ہے۔ اور چونکہ مختصر وقت ہے اس لیے میں نے مختصر وضاحت کی ہے، اور یہ ایسا موضوع ہے جس میں محدثین نے بہت لکھا ہے۔ اس میں سے ایک حافظ ابن حجر ہیں جنہوں نے فتح الباری کی شرح، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں واضح اس بارے میں لکھا ہے۔ اسی طرح جب اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے بندے کو، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان ہے کہ اذا حب اللہ عبدا، جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، نادى جبریل، اللہ جبرائیل کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں ان اللہ یحب فلانا، کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر، اس بندے کا نام لے کے، بندے کا نام لے کے۔ جب بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے یہاں تک کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کا، تھوڑا سا تصور کریں نا، نام لے کے اللہ، آپ کا نام لے کے اللہ جبرائیل کو، فرشتوں کے سردار کو کہہ رہے ہیں فلاں میرا بندہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں فلاں بن فلاں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تو بھی محبت کر۔ جبرائیل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اہل السماء، آسمان والوں میں جبرائیل اعلان کرتے ہیں فلاں سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو اس سے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، اہل السماء، آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر ثم یوضع له القبول فی الناس، پھر لوگوں میں اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ تقویٰ ایسی چیز ہے کہ جب کوئی اسے اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تقویٰ اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ متقی، اس کے لیے اللہ کی رحمتیں کھل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اتنا حصہ آپ نے سنا ہوگا، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، اور اس رحمت کو میں نے لکھ دی ہے کس کے لیے؟ تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو میری آیات پہ ایمان لاتے ہیں، جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، ان کے اجر کو زیادہ کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کر لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں تم ایمان لے آؤ، تقویٰ اختیار کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے بڑا ہی عظیم اجر ہے۔ اور جو تقویٰ اختیار کر لیتے ہیں، نویں ان کے لیے برکت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقویٰ اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے لیے فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، تمہیں یہ صفت عطا کرے گا، یہ متقیوں کو عطا کرے گا، اور وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں بخش بھی دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑے فضل والا ہے۔ اللہ کتنی نیکیوں کا اجر دے سکتا ہے، ہاں جی، کوئی سوچ سکتا ہے؟ اس کی جنت تو بہت وسیع ہے، ہمارے یعنی
عمل کرنے میں کمی ہو سکتی ہے، اس کی طرف سے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو فرقان عطا کر دیتا ہے۔ فرقان کا کیا مطلب ہے؟ ضلالت اور گمراہی سے نکلنے کا اس کو طریقہ بتا دیتا ہے، فرق بندہ کر لیتا ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، اور اس کے لیے نور کا بھی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا۔ یہ قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے، سورہ الحدید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، اس کے رسول اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمتوں میں سے دوہرا حصہ عطا کرے گا، اپنی رحمت دوہری عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور تمہارے لیے اللہ نور بنا دے گا، تمشون بِهِ، تم اس کے ساتھ چلتے پھرتے رہو گے۔ اسی طرح جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے دشمنوں کے مکر، دشمنوں کی سازشوں سے بچاؤ پیدا کر دیتا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی تدبیریں تمہیں ذرا بھی تکلیف نہیں دیں گی۔ ایک اہل توحید کھڑا ہوتا ہے، سب آگے لگے ہوتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے، تقوی اختیار کر لیتا ہے۔ ایسی مثالیں اب بے شمار موجود ہیں۔ تو جب بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں سے، تکلیفوں سے نکال لیتا ہے، یہ غم سے نجات کا باعث بھی ہے، اور اللہ متقی کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایگزٹ پوائنٹ بنا دیتے ہیں، سب راستے بند ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہا کچھ، اللہ تعالیٰ وہاں سے بندوبست کرتا ہے، ایسا اس کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا کرتا ہے وہاں سے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے بندہ؟ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں۔ یہ بھی بڑی مشہور آیت ہے، خطبے میں سنتے ہیں آپ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، سیدھی بات کہو، تقوی اختیار کرو، سیدھی بات کہو، کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے کاموں کو سنوار دے گا۔ مشکل ہے، پریشانی ہے، معاملہ پھنسا ہوا ہے، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تمہارے کام کو آسان کر دے گا۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دیتا ہے۔ یہاں پہ ایسے ہی ذکر ہے کہ آسان کر دیتا ہے، سنوار دیتا ہے۔ یہ سورہ الطلاق کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کو آسان فرما دیتے ہیں، اس میں آسانی کر دیتے ہیں۔ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اس کا انجام بڑا خوبصورت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، اس سے پہلے نہ آپ کو پتہ تھا نہ ہی آپ کی قوم کو پتہ تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب تھے۔ اس طرح کی جو آیات ہیں ان کو سامنے رکھ کے دلیل دیتے ہیں، اور اس آیت میں بھی واضح ہے۔ عالم الغیب جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں کل علم ہے، جو بات اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جانتے ہیں، لیکن اس سے بات آگے بڑھنا، دلیل یہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے تمام اپنی امت کے احوال جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں۔ تو جتنی بات احادیث میں ہے اور جو بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گئی اب وہ غیب نہیں رہی۔ غیب تب تک ہے جب تک اللہ کے علم میں ہے، اور جو چیزیں اللہ کے علم میں ہیں وہ اللہ نے کسی اور کو نہیں بتائی، یہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، تو نبی آپ صبر کیجئے، انجام کس کا ہے؟ عاقبہ، انجام، آخر پہ کس نے کامیاب ہونا ہے؟ متقین نے۔ اور اس طرح کی بہت ساری اور آیات ہیں، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، نماز کا حکم دو اور ہمیشہ نماز ادا کرو، اور رزق کا اللہ سے سوال کرو، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، تم سے رزق
کا سوال نہیں ہے، والعاقبۃ للتقوی، اور انجام متقیوں کا ہے۔ اور کئی اور مقامات ہیں جہاں پہ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کی۔ تقوی کی برکات میں سے ایک 16ویں برکت یا 16ویں فضیلت تقوی کی ہم بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم سے بھی نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا۔ جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر کسی نے اس پہ وارد ہونا ہے، ہر کسی نے اس پہ سامنے آنا ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد پل صراط ہے۔ بہرحال ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نجات دیں گے کس کو؟ جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ جہنم سے نجات کس کے لیے ہے؟ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ اسی طرح جو تقوی اختیار کرتے ہیں جنت کی وراثت، آخری یہ 2-3 منٹ میں انشاءاللہ آج یہ موضوع مکمل کرنا چاہ رہے ہیں کہ جنت کس کو ملے گی؟ جنت تقوی اختیار کرنے والوں کی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت ہے اور اس جنت کا وارث کون بنے گا؟ جنت کس کو ملے گی؟ متقی کو ملے گی۔ اور متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف جاؤ، وجنت، اور کہاں جاؤ؟ جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین جتنی چوڑی ہے، اعدت للمتقین، وہ جنت تیار کس کے لیے کی گئی ہے؟ کس کے لیے جنت تیار کی گئی ہے؟ متقین کے لیے۔ کہتے ہیں نا آپ کا ہی انتظار ہو رہا تھا جی، سب تو آپ کے لیے کیا ہے، متقین کے لیے جنت تیار ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرا مقام ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہری ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نزلا من عند اللہ، ان کا مہمان نواز، ان کا میزبان کون ہوگا؟ ان کا رب ہوگا جو ان کے لیے مہمان نوازی تیار کرے گا۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اللہ کے پاس جو ہے وہ نیکوں کے لیے اس میں خیر ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، وہ جنت جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ وہ کیسی ہوگی؟ تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہری ہوں گی، اکلھا دائم، اس میں کھانا جو ہوگا وہ ہمیشہ ہوگا، اس کا سایہ بھی ہمیشہ کا ہوگا۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ٹھکانہ ہے، یہ انجام ہے کن لوگوں کا؟ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور جنہوں نے تقوی اختیار نہیں کیا وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور قرآن مجید کی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ اللہ رب العالمین نے متقین کا ذکر کیا، وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنہ، کہ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا انہیں گروہ در گروہ جنت میں لے جایا جائے گا، حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ وہ جنت کے پاس آئیں گے، وفتحت ابوابہا، اس کے دروازے کھولے جائیں گے، وقال خزنتہا، اور اس کے دربان وہ ان سے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تمہارے اوپر سلامتی ہو، اس میں داخل ہو جاؤ، تم پاک ہو گئے ہو، تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ جنت میں کتنے عرصے کے لیے رہو گے؟ ہمیشہ کے لیے۔ جنت میں کتنے عرصے کے لیے رہنا ہے؟ اور دنیا میں کتنے عرصے کے لیے تقوی اختیار کرنا ہے؟ جی اپنی خواہش پہ قابو ہی پانا ہے نا۔ دل سے سوال تو ہوتا ہے نا، یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ تو ذہن میں آتا ہے، ملامت تو سب کو ہوتی ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، صرف اتنا ہی ہے کہ نہیں کرنا عارضی چیز ہے، ختم ہونے والی چیز ہے۔ ہم پہلے ایک مثال دی تھی ہم نے شوگر کی، چینی کھائیں گے پاؤں میں درد ہوگا، چھوڑ دیتے۔ یہ چیز میرے رب نے منع کیا۔ اگر یہ کہیں نا کہ جہاں اللہ چاہتا ہے ہم پائے جائیں، اور جس حالت میں اللہ چاہتا ہے کہ ہم وہاں پہ ہوں، بس جس نے یہ کام کر لیا اس نے تقوی اختیار۔ مشکل کام نہیں ہے، اتنا سا ہے کام، اتنا سا ہی ہے کہ جتنا اللہ نے کرنے کا کہا وہ کر لیں، جس سے روک دیا اس سے رک جائیں۔ اور اس میں بہت ساری آزادیاں ہیں، بہت ساری آسانیاں ہیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم نے اس کو مان کے چلنا ہے۔ اور رزلٹ کیا ہے؟ ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، متقین ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے امن والی جگہ ہے، ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے چشمے ہیں، وہاں پہ وہ سندس اور یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اور حور عین سے ان کا نکاح ہوگا، اور وہاں پہ ہر قسم کا فاقہ پھل ان کو ملے گا، امن سے ہوں گے، سکون سے ہوں گے، وہاں پہ موت بھی نہیں ہوگی۔ کیا؟ موت نہیں ہوگی۔
اور جہنم کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے۔ یہ ان کے رب کا ان کے اوپر فضل ہے، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ نے اعلان کیا اس کے لیے کامیابی ہے۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے بعد ان کی کمزور اولاد کی حفاظت کرے گا۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا درس انشاءاللہ اس موضوع کے حوالے سے آخری ہوگا، جس میں تقوی کے اسباب، کون سے اسباب ہیں جن کے ذریعے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، گناہوں سے بچنے کے اسباب انشاءاللہ اس بارے میں بیان ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔